ہمارے علماء نے جب احساس دلانے کی کوشش کی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو ہمارے ہی درمیان سے کچھ لوگ آئے اور ان سے کہا صاحب ایسا کیجئے، نماز جمعہ کے بعد اپنا حساب کر لیجئے۔ اللہ اکبر، کیا کیجئے؟ اللہ اکبر، نماز جمعہ کے بعد آپ اپنا حساب کر لیجئے۔ صاحب غلطی کیا ہے؟ کہا غلطی تمہاری یہ ہے کہ تم حق بولتے ہو۔ اللہ اکبر، غلطی کیا ہے؟ اللہ، تم حق بولتے ہو۔ غلطی کیا ہے؟ ناموس رسالت پہ بولتے ہو۔ غلطی کیا ہے؟ ویل چیئر والے کی بات کرتے ہو۔ غلطی کیا ہے؟ مصطفیٰ کے ناموس کے پہرے دار بن رہے ہو۔ بس تمہاری غلطی اتنی ہے، تم حساب کر لو۔ میں نے تو ایسے لوگوں سے اس زمانے میں کہا تم مسجد کے صدر سیکریٹری خزانچی ہو، ارے لعنت ہے تم پر اور تمہارے عہدے پر۔ رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی رہے اور تم چاہتے ہو وائٹ کرتا پاجامہ پہن کر قوم کے صدر سیکریٹری خزانچی بنے رہے۔ یہ عہدہ تمہیں قوم نے کس کے لیے دیا ہے؟ جب ضرورت پڑے، جب ضرورت پڑے، جب میرے آقا کی عظمت کی بات آئے تو کہو ڈاکٹر اقبال کی طرح کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ عہدہ نامردوں کی طرح نہیں دیا گیا، بے شک، بے شک، یہ بزدلوں کی طرح تمہیں عہدہ نہیں دیا گیا ہے۔ بے شک، اور اگر تمہارے بس کا نہیں ہے ہاں، تو امام نہ بدلو، بدلنے کی ضرورت تو تمہاری ہے۔ حق ہے، حق، واہ، امام نہیں، امام نہیں، تمہارے بس کا نہیں ہے، چھوڑ دو۔ تمہارے بس کا نہیں ہے، چھوڑ دو۔ یہ عہدہ کسی صلاح الدین ایوبی کے جانشین کے حوالے کر، بے شک، بے شک، جس کے اندر ہمت بھی ہو، جرت بھی ہو، حق بولنے کی صلاحیت بھی ہو، اور کوئی فرض و واجب نہیں ہے۔ جب تک تم زندہ رہو گے مسجد کے صدر تم بنو گے۔ ارے کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ کرسی ہے تمہاری، یہ جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تمہاری کرسی، تمہارا عہدہ، تمہارا منصب، تمہارا مقام مصطفیٰ کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، یہ نہ کہو میں کیا کروں گا، تم جس قابل بھی ہو آ کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ۔ وہی کہو جو بریلی سے حضور تاج الشریعہ نے کہا تھا، جوانو زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ دور جوانوں کا دور ہے۔ کس کا دور ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں تو ذرا بلند آواز سے کہیے کس کا دور ہے یہ؟ کس کا دور ہے یہ؟ جوانوں کا دور ہے۔ جب جوانوں کا دور ہے تو یاد رکھنا دین کا کام سال میں صرف ایک جلسہ نہیں ہے۔ آپ یہ سوچ رہے ہیں نا ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا، بہت اچھا، نہیں میرے عزیز، تیرے حصے میں صرف ایک جلسہ نہیں ہے، جی بے شک، تمہارے حصے میں ایک جلسہ نہیں ہے۔ یہ قوم کی بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، ذمہ دار کون ہے ان کا؟ بے شک، یہ میری قوم کے آدھے سے زیادہ بچے جاہل چائے کے ہوٹل پہ برتن دھو رہے ہیں، ذمہ دار کون ہے ان کا؟ یہ میری بیٹیوں کی آبرو پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، ذمہ دار کون ہے اس کا؟ 17 سال کے جوان رات کو 3 بجے شراب کے ٹھیکے، یہ ذمہ دار لوگ بیٹھے، ودھائک صاحب بیٹھے، ان سے پوچھیے جاتے، کبھی کبھی نوبت ایسی آ جاتی ہے رات کے 3 بجے بھی چھڑانے کے لیے جاتے کھانے سے۔ اچھا نہیں لگتا یہ بات مائک پر کہتے ہوئے، لیکن یہ حالت ہے آج ہماری قوم کے جوانوں کی۔ 17 سال کے جوان کہاں ہیں شراب کے ٹھیکے؟ کہاں ہیں 18 سال کے جوان ہمارے زنا کے اڈے پر؟ کہاں ہیں ہمارے 20 سال کے جوان شارٹ کٹ مالدار بننے کے لیے سٹا لگاتے ہوئے جوا کھیلتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں حالات نہیں بدلیں گے، تباہی آ رہی ہے، برائی آ رہی ہے۔
जवानों, ये मुस्कुराने वाली बात नहीं, रोने वाली बात है। रो। क्या किया तुमने इतने जमाने तक? क्या किया तुमने आज तक? तुम कह रहे हो साहब फला हुकूमत हमारी नहीं सुन रही, फला पार्टी तुम्हारी नहीं सुन रही, फला पार्टी ने कुछ नहीं किया, फला पार्टी ने हमारे लिए नहीं बोला। अरे तुमने अगर शराब और शबाब को ठोकर मार के कोई कहा होता जो हर जमाने में मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा अपना सब कुछ तुम दो देखा जरा, कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, बदला तो गुस्ताख नबी को, गैर मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था